بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اجتماع کے ذریعے سے مقصود یہی ہے کہ بھئی ہم سارے کے سارے اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند بنے، ہمارے اندر فکر آئے، ایمان کے تعلق سے کہ بھئی کیسے ہمارا ایمان کامل بنے۔ اس لیے کہ کامل ایمان ہی پورے دین پر چلاتا ہے، کمزور ایمان پورے دین پر نہیں چلاتا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ کمزور ایمان خواہشات پر چلاتا ہے، ایمان کی کمزوری خواہشات پر چلاتی ہے، خواہشات غالب رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کا مطالبہ ہر ایمان والے سے کامل ایمان کا ہے۔ ایمان سے مراد کامل ایمان ہے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان بھی وہ جو کامل ہو، اور کامل ایمان محترم بزرگوں صحابہ کا تھا، سارے صحابہ کا ایمان کامل تھا، اس کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں تھے۔ اللہ نے ان کے ایمان کی تصدیق کی ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو اتارا۔ اللہ پاک نے خود فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ محنت وہی ہے، محنت اسی کے لیے ہے، اصل محنت ہاں بھائی اسی کے لیے ہے کہ ہمارا ایمان کامل بنے، لہذا اس کی فکر کی جائے۔ اللہ ہمیں ایمان کے بارے میں فکر عطا فرما دے، ہمارے اندر ایمان کی فکر آ جائے، کیسے میرے اندر سے اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین نکلے۔ غیر محسوس طریقے پر آج ہمارے دلوں کے اندر ہاں بھائی اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین اترا ہوا ہے۔ اللہ نے یہ محنت دی ہے محترم بزرگوں، اللہ نے یہ کام دیا ہے، یہ محنت ہے، یہ کام ہے۔ جس محنت کو اللہ تعالی نے اپنے معصوم بندوں سے لیا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اسی لیے کہتے ہیں بھئی یہ کام نبیوں والا کام ہے، ایمان کی محنت۔ ہر نبی نے ایمان پر محنت کی ہے، ہر نبی نے ایمان کے سیکھنے کی دعوت دی ہے، ایمان کے سیکھنے کی دعوت دی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے جب یہ کام عطا فرمایا
تو بھائی یہاں پر ہندوستان کے اندر محنت کر رہے تھے، پھر بیت اللہ تشریف لے گئے، وہاں پر وہاں کے علماء کو جمع فرمایا، وہاں کے علماء کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے اس محنت کو، اس کام کو ہاں بھائی رکھا کہ بھائی دیکھو یہ کام ہے اور یہ محنت ہے، اور امت میں اس محنت کو ہاں بھائی میں کرنا چاہتا ہوں، لہذا یہ محنت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو سارے علماء نے متفق ہو کر کے ہاں بھائی یہ بات فرمائی کہ بالکل یہ کام ہونا چاہیے، سارے کے سارے علماء۔ لیکن ایک عالم نے ہاں بھائی فرمایا کہ کام تو بہت بہت ضروری ہے اور بالکل ہونا چاہیے، لیکن آپ اگر امت کو اس کام کے کرنے کی دعوت دیں گے تو امت میں تو استعداد ہے نہیں، امت میں تو اس کام کے، اس محنت کے کرنے کی استعداد ہے نہیں، لہذا جب دعوت دیں گے اور امت اس کام کو نہیں کرے گی تو اللہ کی پکڑ میں آئے گی، اللہ کی پکڑ میں آ جائے گی۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کام کے کرنے کی دعوت نہیں دوں گا بلکہ اس کام کو سیکھنے کی دعوت دوں گا کہ بھئی یہ کام سیکھا جائے، نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے۔ تو محترم بزرگوں، اصلاً یہ کام جو ہے نا، کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ محنت کیا ہے؟ اصل محنت کیا ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ اسے سمجھنا ہے۔ بات دوسرے رخ پر نہیں ہونا چاہیے۔ محترم بزرگوں، محنت کسی اور رخ پر ہوگی تو مقصود کیسے حاصل ہوگا؟ کہ بھئی اصل محنت کیا ہے، اصل کام کیا ہے؟ تو اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ہاں بھائی سمجھایا ہے کہ مجھے اس کام کے اندر، اس محنت کے اندر دو خطرے ہیں۔ کتنے خطرے ہیں؟ دو خطرے ہیں۔ ایک خطرہ تو یہ ہے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے اسباب پر نگاہ نہ جائے، یہ مشکل ہے۔ اسباب ہوتے ہیں تو اسباب پر نگاہ چلی جاتی ہے، اسباب ہوتے ہیں نا تو اسباب پر نگاہ چلی جاتی ہے۔ حنین میں صحابہ کی چلی گئی، کس کی چلی گئی؟ صحابہ کی اسباب پر نگاہ چلی گئی کہ ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں، ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں۔ محترم بزرگوں، صحابہ کی نگاہ اسباب پر اس لیے گئی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کا ضابطہ سمجھنا ہے، اللہ کا ضابطہ سمجھانے کے لیے صحابہ کی نگاہ اسباب پر گئی نہیں، لے جائی گئی، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی اسباب پر نگاہ جاتی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ اسباب کے ہوتے ہوئے اسباب پر نگاہ نہ جائے یہ مشکل ہے، لیکن جب اسباب پر نگاہ جاتی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ اور بھئی کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا۔ کام کس سے ہوگا؟ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی نگاہ اللہ کی ذات پر جمانا ہے۔ نگاہ کائے پر جمانا ہے؟ ہاں کہ بھئی کرنے والی ذات اصل
کرنے والی ذات اصل اللہ تعالیٰ کی ہے. ہاں، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے. تو کرنے والی ذات اصل اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ہاں جو عرض کرنا ہے اس کو ہم سمجھیں، اس کو ہم سمجھیں. فرمایا دوسرا خطرہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوں ہاں کہ بھئی ہم محنت کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، لیکن واقع میں کام نہیں ہو رہا ہو. واقع میں کام کہ بھئی فکر کی بات ہے نا. ہاں کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ کام ہو رہا ہے اور واقع میں کام نہیں ہو رہا ہو. اور پھر فرمایا کام کیا ہے، اصلاً یہ کام کیا ہے. فرمایا کام یہ ہے کہ یہ جو صفات ہے نا یہ زندگیوں میں لانا ہے. اصل محنت صفات کی ہے. اصل محنت کائی کی ہے؟ ہاں 6 صفات. عام سے عام ہمارا ایمان والا بھائی ہاں بھائی یہ کہتا ہے کہ جب یہ 6 صفات ہماری زندگی میں آ جائیں گی تب ہمارے لیے پورے دین پر چلنا آسان ہوگا. سمجھے بزرگوں؟ لہذا ان صفات کو سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے بولو بھائی؟ ہاں اصل کام یہ ہے کہ بھائی صفات کو سیکھا جائے، ایمان کو سیکھا جائے. بھائی صحابہ نے سیکھا ہے نا. صحابہ فرماتے ہیں پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے. پہلے ہم نے سکھانے والے کون ہیں؟ سکھانے والے ہیں سارے نبیوں کے سردار آپ کے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی. اور سیکھنے والے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسے جانثار. صحابہ کیسے تھے؟ جانثار، جان قربان کرنے والے. یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں بھائی صحابہ ہاں عرض کرتے تھے. لہذا صحابہ جیسے جانثار. تب بھی کہتے ہیں ہاں بڑے علماء سے سنا ہے تب بھی جو ہے محترم بزرگوں مکی زندگی میں صرف ایمان کو سیکھا ہے. 13 سالہ مکی زندگی میں کیا سیکھا ہے؟ ہاں ہم غور کریں، ہم سوچیں محترم بزرگوں. اور اس کے بعد سیکھ گئے، اس کے بعد بھی موت تک سیکھتے رہے. ایمان کی آخری حد نہیں ہے بزرگوں، ایمان کی آخری حد نہیں ہے. جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے. اللہ کتنے بڑے ہیں؟ بولو بھائی اللہ کتنے بڑے ہیں؟ ہاں جو کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کو ہم سوچ نہیں سکتے. ہاں کہ بھئی اللہ کی ذات میں غور کرنا منع ہے. اللہ کی ذات میں ہاں صفات میں غور کریں. کائیں میں غور کریں؟ ہاں صفات میں غور کریں. اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ اتنے بڑے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے. حالانکہ اللہ موجود ہیں، اللہ حاضر ہیں، اللہ حاضر ہیں، اللہ ناظر ہیں. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ موجود ہے. تو جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے ایسے ہی ایمان بھی ہے، ایسے ہی ایمان بھی ہے.
موت تک بھی اگر کسی کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عمر مل جائے اور وہ موت تک بھی ایمان کو سیکھتا رہے تب بھی ایمان کی آخری حد کو نہیں پہنچ سکے گا. اس لیے سیکھتے رہنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی بولو؟ اصلاً یہ اس رخ سے محنت ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ بھائی ایمان کو سیکھے. ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ایمان سیکھنے کی چیز ہے، اور یہ محنت ہے ہی ایمان کے سیکھنے کے لیے، یہ محنت ہے ہی ایمان کے سیکھنے کی. ہاں کہ بھائی اس نیت سے کرنا ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے سیکھنا ہے. سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے سیکھنا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس محنت کو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ذمہ داری ہے، ذات کے اعتبار سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ محنت دوسروں کے لیے نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے. یہ کام، یہ محنت تبلیغ نہیں ہے. خود مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمانا ہے، ہم نے اس کام کا نام تبلیغ نہیں رکھا، لوگوں نے رکھا ہے. کس نے رکھا ہے؟ لوگوں نے رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا. ہم اگر کوئی نام رکھتے تو تحریک ایمان رکھتے. ہم اگر کوئی نام رکھتے تو یہ بھی نہیں رکھا. ہر ایک کی ذمہ داری ہے بھائی اپنے ایمان، یہ کام اپنے ایمان کے سیکھنے کا ہے، یہ کام اپنے ایمان کے کامل بنانے کا ہے. یہ محنت اپنے ایمان کے. ہاں محترم بزرگوں، دیکھو محنت صحیح ہوگی نا، ہاں تو نتیجہ آئے گا. جیسے چاہیں ویسے محنت کریں، جیسے چاہیں ویسے محنت کریں تو کبھی نتیجہ نہیں آئے گا. ہاں زندگیاں گزر جائیں گی. محترم بزرگوں، جیسے چاہیں آدمی نماز پڑھے کبھی نتیجہ نہیں آئے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے. کب تک پڑھتا ہے؟ 60 برس تک پڑھتا ہے، لیکن ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی سیکھتے ہوئے نہیں پڑھ رہا. کیسے نہیں پڑھ رہا؟ ہاں سیکھتے ہوئے نہیں پڑھ رہا. تو میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلا مسئلہ ہماری اپنی ذات کے اعتبار سے، سب سے پہلا سوال مرتے ہی ایمان کے بارے میں ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو بھائی. یہ ہے محترم بزرگوں اصل ذمہ داری، ذات کے اعتبار سے سب سے مقدم ذمہ داری، کہ ہر وقت ہمیں یہ فکر لگی رہے کیسے میرا ایمان کامل بنے، کیسے میرا ایمان کامل بنے. اللہ سے مانگا جائے محترم بزرگوں، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں ایمان کے سیکھنے کی محنت کرنا نصیب فرمائے. ایمان کے سیکھنے کی تو بھائی سیکھنے کی رخ سے کریں گے نا، فکر کے ساتھ، تو ایمان بڑھے گا. ایمان کیا ہوگا؟ ایمان بڑھے گا. اور بڑھتے بڑھتے ایک وقت آئے گا کہ ایمان کامل ہو جائے گا. ایمان کیا ہو جائے گا؟ ہاں کامل ہو جائے گا. بس اللہ ہمیں محترم بزرگوں، یہ ہے اصل منزل. یہ کیا ہے بھائی بولو؟ ہاں یہ ہے اصل منزل. ہم سمجھ رہے ہوں کہ بھائی کام ہو رہا ہے. محترم بزرگوں، یہ ایک وقتی چیز ہے اجتماع، اور مقصد اس کا یہ ہے،
اجتماع کا مقصد یہ ہے، یہ جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اس کے بارے میں فکر مند بنیں. یہ مجمع اپنے ایمان کے بارے میں اللہ ہمیں فکر عطا فرما دے. تو محترم بزرگوں، ہم فکر مند بنیں گے نا تو یہ فکر اللہ تعالی بھائی فکر کا ماحول بنے گا. کیا بنے گا بولو؟ ہاں، فکر کا ماحول بنے گا. اور جو بھی محترم بزرگوں اجتماع میں شریک ہوگا یہ فکر اس کے اندر میں اترے گی. فکر جو ہے نا، ہاں بھائی یہ منتقل ہوتی ہے. فکر کیا ہوتی ہے؟ ہاں منتقل ہوتی ہے. ایک کی فکر دوسرے میں منتقل ہوتی ہے. آج دیکھو کیا فکر ہے. یہ محنت محترم بزرگوں فکروں کے صحیح کرنے کی محنت. اللہ ہماری فکروں کو صحیح کر دے. ہمارے اندر ہاں بھائی موت سے پہلے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے اندر اصل آخرت کی فکر آ جائے، ایمان کی فکر آ جائے، اپنے اعمال کے بنانے کی فکر آ جائے. اصل سرمایہ بھائی ایمان ہے. اصل سرمایہ ہاں اعمال ہیں. اللہ کا ضابطہ ہمارے ساتھ ہمارے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نا، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہوں. جیسا اللہ کے ساتھ ہمارا گمان ہوگا اللہ کا معاملہ ویسا. اللہ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ یکساں نہیں ہوتا. جس کا جتنا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا اس اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے اللہ معاملہ فرمائیں گے. نیت کے اعتبار سے اللہ معاملہ فرماتے ہیں. کائے کے اعتبار سے؟ نیت کے اعتبار سے. لہذا نیت کرنا ہے، پختہ عزم کرنا ہے کہ بھئی اپنے ایمان کو کامل بنانے کی محنت میں لگنا ہے اور لگے رہنا ہے. ہاں محترم بزرگوں، ہاں لگے رہنا ہے. ہر آن ہر گھڑی چاہے ہم ہاں محترم بزرگوں اپنے مشاغل میں رہیں، چاہے اپنے جو ہیں گھر میں رہیں، بال بچوں میں رہیں، لیکن اندر فکر ہو. اندر کیا ہو؟ اندر فکر ہو. ہاں اس محنت کو سیکھنا ہے کہ بھئی کیسے ہر وقت ہمارا ایمان بڑھتا رہے. وہ محنتیں ہیں ایمان کے بنانے کی. کیا ہیں بھائی بولو؟ ایمان کے بنانے کی محنتیں ہیں. سب سے پہلی محنت ایمان کو سننا ہے. کیا ہے بھائی بولو؟ سننا ہے کہ ایمان ہے کیا، ایمان کس کو کہتے ہیں. ایمان اللہ نے سمجھایا ہے. ایمان کہتے ہیں اللہ کو صحیح معنوں میں پہچاننا. اس کا نام ایمان ہے. اللہ اپنی ذات میں کیسے ہیں، اللہ اپنی صفات میں کیسے ہیں، اس کو پہچاننے کا نام ایمان ہے. لہذا میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالی ہاں بھائی اس کو ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن سن سکتے ہیں اللہ کو. یہ اللہ کیسے ہیں. لہذا پہلی محنت، سب سے پہلی محنت ہے ہاں کہ بھئی اللہ کو اس طرح سنا جائے، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کے وعدوں کو، اللہ کی وعیدوں کو، اللہ کی خبروں کو اس طرح ہم سنیں کہ وہ ہمارے دل میں اترے. کائے میں اترے بھائی؟ ہاں سننے کے ذریعے سے بات دل میں اترتی ہے. بات کے دل میں اتارنے کے ہاں بھائی 4 راستے ہیں. کتنے راستے ہیں؟ ہاں 4 راستے ہیں. ان 4 راستوں سے ایمان دل میں اترتا ہے اور انہی 4 راستوں سے محترم بزرگوں شرک دل میں اترتا ہے. انہی 4 راستوں سے شرک دل میں اترتا ہے. لہذا جتنا ہم سنیں گے آداب کی رعایت کے ساتھ. کیسے بھائی؟ دیکھو محترم بزرگوں، دیکھو یہ راستہ ہے، آسان راستہ ہے، آسان راستہ ہے.
اس کا اہتمام کرنا ہے، آداب کو سیکھنا ہے کہ بھائی سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ کی بات کا سننے کا کیا ادب ہے؟ اللہ پاک نے نبیوں کو سمجھایا ہے کہ اس طرح سنو، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، کہ بھئی جو میں کہہ رہا ہوں وہ تمہارے دل کے اندر اتر جائے، اس طرح سنو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے فرمایا فاستمع لما یوحی، اے موسیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو ایسے سنو کہ دل میں اتر جائے۔ آداب بھی اللہ ہی نہیں بتائے ہیں، نبیوں کو ہر عمل کا ادب اللہ نے سکھایا ہے، نبیوں کو ایمان کی محنت اللہ نے سکھائی ہے۔ کس نے سکھائی ہے بولو؟ اللہ نے سکھائی۔ جس محنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم بندوں سے لیا ہے، میرے محترم بزرگوں، وہ محنت اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کیوں بھائی ہمیں ملی ہے نہیں ملی ہے؟ تو کیوں ملی ہے؟ بولو بھائی کیوں ملی ہے؟ تاکہ اس محنت کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو نمونہ بنائیں۔ نمونہ کیا بنائیں؟ ہماری زندگیاں نمونہ بنیں گی، ہماری زندگیاں نمونہ بنیں گی جیسے صحابہ کی زندگیاں اللہ نے نمونہ بنائیں۔ دیکھو بزرگوں، بالکل پکی بات ہے، بالکل حق بات ہے۔ ذرا کوئی بھائی فکر کے ساتھ اور پورے آداب کی رعایت کے ساتھ، تو آداب تو سیکھنا پڑیں گے، فکر کو بھی جو ہے سیکھنا پڑے گا۔ ذرا کوئی محنت کر کے دیکھ لیں، کوئی کر کے دیکھ لیں، جو بھی محنت کرے گا صحابہ کے طریقے پر، نبیوں کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر، نبیوں نے محنت کی تو نبیوں کی زندگیاں نمونہ بنی نہیں بنی؟ نبیوں کی زندگی کو نمونہ دین کے اعتبار سے، دین کی محنت کے اعتبار سے کس نے بنایا؟ بولو بھائی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اسی اللہ نے نبیوں والی محنت امت کی طرف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل فرمائی ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح کیوں منتقل کی ہے؟ تاکہ یہ امت یہ نبیوں کے نہج پر محنت کرنے والی بنے، یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے نہج پر۔ تو بھئی سب سے پہلے امت میں صحابہ نے محنت کی نا، سب سے پہلے کس نے محنت کی؟ بھائی محترم بزرگوں، اس محنت کو سب سے پہلے کس نے سیکھا؟ ایمان کو سب سے پہلے کس نے سیکھا؟ نماز کو سب سے پہلے کس نے سیکھا؟ علم کو سب سے پہلے کس نے سیکھا؟ اللہ کے ذکر کو سب سے پہلے کس نے سیکھا؟ کیسا سیکھا کہ اللہ ان کی شہادت دے رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے اس وقت میں؟ تم کیا کر رہے تھے؟ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا بھائی؟ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے کیا عرض کیا؟ محترم بزرگوں، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تمہیں قسم دے کر کے پوچھا، کیا خدا کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ فرمایا میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی، بلکہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وجہ کیا ہے، اللہ کے فخر کی۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر فخر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ کس پر فخر کر رہے ہیں؟ صحابہ پر، فرشتوں کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔
اب پتہ چلا کہ یہی وجہ، فخر کی وجہ یہی ہے، ہاں کہ تم اللہ کا نام لے رہے ہو، اللہ کا تم ذکر کر رہے ہو، اللہ کا شکر کر رہے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ فخر۔ تو صحابہ نے سیکھا تھا، محترم بزرگوں، شکر کرنا سیکھا تھا، صفات سیکھے تھے، صبر کرنا سیکھا تھا، ذکر کرنا سیکھا تھا۔ بولو بھائی سیکھا تھا نہیں؟ ہر چیز صحابہ نے سیکھی تھی۔ لہذا میرے محترم بزرگوں، دیکھو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ سمجھا دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہے نا بھائی؟ ہاں، اللہ ہمیں دین کے سمجھنے کی اور دین کے محنت کے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں محترم بزرگوں کہ جب صحابہ نے سیکھا تو صحابہ کی زندگیاں نمونہ بنی۔ بولو بھائی بنی نہیں بنی؟ صحابہ نے سیکھتے ہوئے، ہر صفت کو سیکھتے ہوئے محترم بزرگوں محنت کی، تو صحابہ کی زندگیوں کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیا۔ کیوں بھائی صحابہ نبی تھے؟ صحابہ نبی تھے کیا؟ صحابہ نبی تھے؟ صحابہ نبی نہیں تھے، بلکہ محترم بزرگوں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے، صحابہ جو تھے وہ بت پرستوں کی اولاد تھے۔ کس کی اولاد تھے؟ ہاں، صحابہ جو تھے بت پرستوں کی اولاد تھے۔ اس محنت کی وجہ سے، اس محنت کو سیکھتے ہوئے کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہاں پہنچایا؟ بولو بھائی، سوچیں، ہم فکر کریں، غور کریں۔ اچھا ہمارے لیے بھی تو سیکھنا ہی ہے نا بھائی، ہمیں بھی تو سیکھنا ہی ہے نا۔ ہمارے بڑے رہبری کر رہے ہیں اور حقیقت ہے کہ بھائی ہمیں سیکھتے سیکھتے کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھتے سیکھتے کرنا ہے۔ تو یہی بات جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان عالم سے کہی، بڑے عالم سے، کہ میں اس کام کے کرنے کی امت کو دعوت نہیں دوں گا بلکہ سیکھنے کی دعوت دوں گا، پھر انہوں نے کہا پھر تو ضرور ہونا چاہیے، پھر تو ضرور ہونا چاہیے، کیوں بھائی ہر ایک کی ضرورت ہے نا اپنے ایمان کو بنانا، اپنے ایمان کو سیکھنا ہر ایک کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں، اللہ ہمیں ایمان کی اہمیت اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی قیمت اپنے دل میں اتارنے کی، محنت کر کے اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ہے اصل کام کہ جب یہ صفات، اسی طرح نماز ہے، اسی طرح کیا ہے محترم بزرگوں؟ دیکھو اسی طرح نماز ہے کہ نماز کو سیکھنا ہے، کہ بھائی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اس کے لیے جمع ہوئے ہیں، اپنی نمازوں کے بارے میں ہمارے اندر فکر آئے، اپنی نمازوں کے بارے میں ہمارے اندر، ہر ایمان والے کے اندر نماز کے بارے میں فکر آئے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز کلمے کی عملی شکل ہے، نماز ایمان کی عملی شکل ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز ایمان کی عملی شکل ہے۔ نماز ہمارا عملی ایمان ہے، نماز ہمارا عملی ایمان ہے۔ اس لیے ہاں، اعمال میں محترم بزرگوں ترتیب ہے اللہ کے ہاں۔ بولو اعمال میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ترتیب قائم کی ہے اعمال میں، کہ اعمال میں سب سے مقدم عبادات ہیں، اعمال میں سب سے مقدم عبادات ہیں۔
اور عبادات جو ہیں نا یہ بنیادیں ہیں. اسلام کی کیا ہیں؟ یہ بنیادیں ہیں. تو بھئی اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا بھئی. ہاں، فضائل نماز کی پہلی حدیث ہے نا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. ہاں محترم بزرگوں، تو محترم بزرگوں، ہر عبادت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اور ہر عبادت ہر وقت نہیں ہے. ہر عبادت ہر وقت نہیں ہے، ہر عبادت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. محترم بزرگوں دیکھو، خاص باتیں تو بھئی اپنے اکابرین جو ہے نا، ہاں بھئی وہ سمجھاتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عام بات ہے. یہ کیا ہے میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ عام بات ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے. یہ کیا ہے بھائی بولو؟ ہر ایک کے لیے ہے کہ بھئی ہر عبادت ہر ایک کے لیے نہیں ہے اور ہر وقت نہیں ہے. مثلا بھئی حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ ہر ایک پر ہے. اس کے لیے تو محترم بزرگوں حج کے لیے ہاں بھائی شرائط ہیں، زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں. جب وہ پائے جائیں گے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی، تو حج اس پر فرض ہوگا. اور روزہ ہر وقت ہے تو ہر ایک کے لیے. روزہ تو ہر ایک کے لیے ہے کہ بھئی ایک حدیث پاک کا یہ بھی تو مفہوم ہے نا کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: ایمان، نماز، روزہ. ایمان، نماز. لیکن روزہ ہر وقت نہیں ہے. کیوں بھئی؟ یہ جو مہینہ ہے اس میں روزہ فرض ہے. روزہ تو رمضان مبارک کے مہینے میں فرض ہوتا ہے کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ جس کی زندگی میں آئے گا اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. لیکن نماز، اب کیا بچا بولو؟ ایمان کے بعد کیا بچا؟ نماز. نماز ہر ایک پر فرض ہے، ہر وقت کے اعتبار سے فرض ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہاں نماز کو سارے مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاں بھائی نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. نماز اپنے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے. بھائی کوئی ذریعہ بھی تو ہو. لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے دل میں کیا بات آتی، بھائی ٹھیک ہے اللہ ہی کرتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بے شک بھائی اللہ ہی کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہے نا بھائی. لیکن بھائی کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے نا مول صاحب، کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے. اور ذریعے میں ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ ذریعے میں ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ تجارت کو، ملازمت کو، میرے محترم بزرگوں، ہاں صنعت و حرفت کو، زراعت کو، سیاست کو، بولو ان کو پیش کرتے. حالانکہ اللہ نے ذریعہ دیا ہے. بھئی تمہیں ذریعہ چاہیے نا، تو یہ لو ذریعہ تحفے کے طور پر عطا فرمائے. کائے پر عطا فرمائے؟ تحفہ دیا ہے. تحفہ معراج کا تحفہ ہے خاص. کیوں بھائی؟ سارے احکامات تو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے دیے جا رہے ہیں. سارے احکامات تو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے دیے جا رہے ہیں. نماز کے لیے اتنا اہتمام کہ اپنے سارے خزانے دکھائے جا رہے ہیں. سارے ہاں محترم بزرگوں سارے خزانے دکھائے جا رہے ہیں. کیوں دکھائے جا رہے ہیں؟ بھئی خزانوں کی کنجی دینا ہے. کیا دینا ہے؟ ہاں اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. بولو بھئی اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہمارے پاس ہاں مفہوم ہے ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں.
اللہ کے خزانے کہاں ہیں؟ اللہ کے خزانے کہاں ہیں؟ اللہ کے خزانے اللہ کی ذات میں ہیں۔ اللہ کے خزانے کہاں ہیں؟ اللہ کے خزانے اللہ کی ذات میں ہیں۔ جیسے ذات لامحدود ہے اسی طرح خزانے بھی لامحدود ہیں۔ لیتے لیتے ہم تھک سکتے ہیں، خدا دیتے دیتے بولو ہاں ان خزانوں کی چابی دینا ہے، لامحدود خزانوں کی چابی دینا ہے، لامحدود خزانوں کی لامحدود زمانے تک، دنیا میں بھی مختصر سی زندگی صحیح لیکن اس زندگی میں بھی براہ راست اللہ کے خزانوں سے محترم بزرگوں فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ، اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ ہر مسئلے کا حل نماز ہے، اور نماز محترم بزرگوں ایسا عمل ہے، نماز ایسا عمل ہے کہ کوئی اس کو اگر محنت کر کے بنا لے، سیکھ لے، تو پھر تو محترم بزرگوں ساری دنیا کو ہاں بھائی تسلیم کرنا پڑے گا، ساری دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ بے شک اللہ ہی کرتے ہیں۔ کب کریں گے؟ جب ہم اپنے مسائل کو سب سے پہلے اپنے مسائل کو تو اللہ سے حل کر کے ہم محترم بزرگوں بتائیں، اپنے مسائل کو تو اللہ سے حل کروائیں پہلے، پھر دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھو مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے۔ بولو بتائیں گے نہیں بتائیں؟ لوگ اپنے اپنے ہنر بتاتے ہیں نا، اپنی ترقیاں بتاتے ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اس میں ہے ترقی۔ کتنی ترقی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کتنی ترقی ہے؟ اللہ نے کیسے کیسے انعامات فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محترم بزرگوں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کہاں اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں، کہاں ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ مسائل کا حل چاہیے نا، نماز ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، زمین کے نظام کو صحیح کروانا ہے، اس کے لیے نماز ہے، آسمانی نظام کو صحیح کروانا ہے، اس کے لیے نماز ہے، لوگوں کے محترم بزرگوں دلوں کو اللہ کی طرف پلٹوانا ہے، اس کے لیے نماز ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ہر مسئلے کا حل ہے۔ دنیا میں دین پھیل جائے، دنیا میں دین پھیل جائے۔ مولانا احمد لاڈ صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی میری ذات کے علاوہ سب تسبیح پڑھنے والے بن جائیں، میری ذات کے علاوہ سب تعلیم کرنے والے بن جائیں، میری ذات کے علاوہ سب گشت کرنے والے بن جائیں، میری ذات کے علاوہ سب 4 مہینے اللہ کے راستے میں چلے جائیں، آپ بھی ارادہ کرو، آپ بھی ارادہ کرو۔ محترم بزرگوں یہ جو محنت ہے نا دوسروں سے کہنے کی، یہ اپنے کو تیار کرنے کی محنت ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں کہ دوسروں کے لیے اس محنت کو سمجھ رہے ہیں۔ دعوت کس کے لیے ہے؟ دعوت کس کے لیے ہے؟ میرے بزرگوں دعوت کس کے لیے ہے؟ یوں کہتے ہیں دعوت دائی کے لیے ہے، کیا مطلب؟ دعوت کس کے لیے ہے؟ دوسروں کی تشکیل کے لیے؟ محترم بزرگوں دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو محنت کرے گا اس کو ہدایت ملے گی،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہاں بھائی، خطے وار جماعت بناؤ، تشکیلی جماعت بناؤ، یہ خطے وار جماعتیں کائے کے لیے ہیں؟ دوسروں کی تشکیل کے لیے۔ یہ بالکل غلط رخ ہے۔ اپنی ذات پر محنت کریں۔ یہ تشکیلی جماعتیں اپنی ذات پر محنت کریں۔ دعوت اجتماعی عمل ہے۔ دعوت کیسا عمل ہے؟ تو محترم بزرگوں، جب ذات بنے گی نا تو دوسروں پر بھی اثر ہوگا، اور ذات ہی نہیں بنے گی تو بولو، ہاں، جب تک آدمی نیت نہیں کرے گا ہاں بھائی اپنی ذات کے بنانے کی، اپنے ایمان کے بنانے کی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی نشانہ جو ہے نا وہ جہاں لگنا چاہیے گولی، وہاں نشانہ ذرا سا الگ ہو جائے۔ فرماتے ہیں 1,00,000 گولیاں بھی اگر چلا لو گے نا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اصل نشانہ اپنا دل ہے۔ اصل نشانہ دعوت کا کیا ہے؟ اصل نشانہ، اس کو محترم بزرگوں سینکڑوں مرتبہ اپنے دل کو سمجھانا ہے کہ اصل دعوت سے مجھے اپنا ایمان کامل بنانا ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا نا محترم بزرگوں، ایمان کے تعلق سے، ابھی نماز پر آ گئی بات کہ بھئی پہلی محنت سننا ہے۔ سب سے زیادہ یقین سننے سے بنتا ہے۔ سب سے زیادہ یقین کائے سے بنتا ہے؟ سب سے زیادہ یقین سننے سے بنتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، میں نے امریکہ نہیں دیکھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امریکہ نہیں گئے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ گئے، کئی بار گئے، سمجھے بزرگوں؟ فرماتے میں نے امریکہ نہیں دیکھا، لیکن امریکہ کے ہونے کا یقین میرے دل میں سننے سے بیٹھ گیا۔ تو کیسا سنا جائے؟ اس کے آداب، اللہ کی بات کو سننے کا، ہاں بھائی سننے کے آداب کیا ہیں ان کو سیکھا جائے، اس کے مطابق سنا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی دنیا میں موجود نہیں ہیں، آپ تو پردہ فرما چکے، لیکن آپ کی باتیں تو موجود ہیں، آپ کی حدیثیں تو موجود ہیں۔ تو محترم بزرگوں، جس ذات کے موجود ہونے کے وقت میں اس کی بات سنی جاتی تھی اور صحابہ سنتے تھے، بھائی انہی آداب کے ساتھ اگر ہم سنیں گے نا تو محترم بزرگوں وہ سیدھی دل میں اترے گی۔ وہ سیدھی کہاں اترے گی؟ اللہ کی بات میں اللہ کا نور ہے۔ اللہ کی بات میں، اللہ کی بات میں اللہ کا نور ہے، اور حدیث پاک میں بات تو اصل اللہ ہی کی ہے، لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اندر سے وہ بات نکل رہی ہے، اس لیے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولو نا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی ہیں، آپ کا ہر عمل نورانی ہے۔ بھائی سنتوں میں ہدایت ہے کہ نہیں؟ بھائی سنتوں میں ہدایت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت دل کے نور کو کہتے ہیں، دل کی روشنی کو کہتے ہیں۔ سنت میں ہدایت ہے کہ آدمی سنت کے مطابق ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہاں بھائی مشق کر کے کرنا سیکھ لے۔ تھوڑی سی مشق کی ضرورت، اس مشق کے لیے ہی میرے محترم بزرگوں بات آ گئی، دیکھو اس مشق کے لیے ہی کہ کیسے ہمارا ایمان کامل بنے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے کیسے ہماری نماز کامل بنے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے کیسے علم اپنی حقیقت کے ساتھ میرے اندر آئے۔ علم اللہ کی صفت ہے،
علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم اللہ کی صفت ہے. بھائی میرے اندر آئے وہ نور، میرے اندر کیسے آئے، اس کی محنت ہے. یہ آداب جس کو میں عرض کر رہا ہوں نا، او بھائی سو تو مت، ان کو ذرا جگاؤ، سونے کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں بھائی ذرا توجہ سے سنو، یہ ہاتھ چھوڑ دو نا، ہاں اس سے نیند آتی ہے. پوری فکر کے ساتھ اللہ ہمیں مجاہدے کی صفت کے ساتھ بیٹھنے کی مشق کرنے کی توفیق عطا فرما. دیکھو ہدایت مجاہدے پر ملے گی. ہر عمل میں مجاہدہ ہے، ہر عمل میں مجاہدہ ہے. ہر عمل سے ہدایت ملے گی. دیکھنے سے ہدایت ملے گی، سننے سے ہدایت ملے گی، سوچنے سے ہدایت ملے گی، چلنے سے ہدایت ملے گی، بیٹھنے سے ہدایت ملے گی، بیٹھنے سے ہدایت ملے گی. مجاہدے کی صفت کے ساتھ بیٹھنے کی مشق کرنا ہے. کیوں بھائی ہدایت ہماری ضرورت ہے نا. اس کے لیے راستہ کیا ہے کہ بھائی اس کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ مجاہدہ. مجاہدہ کہتے ہیں ہاں بھائی نفس کے خلاف اللہ کے حکم پر ہاں بھائی عمل کرنے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. یہ ہے مجاہدہ. نفس آزادی چاہتا ہے. نفس کیا چاہتا ہے میرے بزرگوں؟ یہ ہے تربیت کا راستہ، یہ ہے تربیت کا راستہ، یہ ہے اصلاح کا راستہ. ہاں یہ ہے، بولو، ہاں زندگی کے بنانے کی محنت. ہم ہدایت یافتہ بن جائیں. پھر دیکھو دنیا میں کتنی تیزی سے ہدایت چلتی ہے. ابھی تو محترم بزرگ اب نبی نہیں آئیں گے نمونے کے لیے، اب نبی نہیں آئیں گے، اب نبی نہیں آئیں گے. جیسے صحابہ نے ہاں بھائی اس محنت کو سیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. رات ہی کو ایک بات یہ فرمائی کہ بھائی ایک صاحب آئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور انہوں نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز سیکھنا ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز سکھا دو. تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. کون پڑھ رہے تھے؟ تو یوں فرمایا ہاں کہ بھئی دیکھو یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہاں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ہاں محترم بزرگوں، ویسی ہی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے. اور جیسی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے ویسی ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے. فضائل کی کتابوں میں موجود ہے. بولو بھئی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی تھی، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی تھی. لہذا جیسی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ بھئی ایسی نماز پڑھو، کیسی نماز پڑھو؟ جیسی نماز پڑھتے تم نے مجھے دیکھا ہے. جیسی نماز پڑھتے تم نے، تو ہر صحابی کی نماز ایسی تھی، ہر صحابی کی نماز ایسی ہی تھی. ہاں جیسی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم بزرگوں نماز کا ظاہر بھی سکھایا، نماز کا باطن بھی سکھایا. نماز کا وہی ہے یہ کام کہ بھئی اپنی نمازوں کا ظاہر بھی سیکھیں، اپنی نمازوں کا باطن بھی سیکھیں. بھئی سیکھنے کا کام ہے، مشق کریں. تو اصل میں محترم بزرگوں ایک مرتبہ 4 مہینے جو ہاں بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر اور سیکھنے کے لیے ہیں 4 دن. یہ کائے کے لیے ہیں؟ ہاں محنت کو سیکھنے کے لیے. لیکن پھر بھی کامل طور پر نہیں سیکھ سکتے. جس درجے میں بھی آ جائے غنیمت.
جس درجے میں بھی آ جائیں ہاں بھائی غنیمت ہے، اور پھر پوری زندگی مناسبت پیدا کرنے کے لیے، کائے کے لیے بزرگوں؟ ہاں کہ بھئی اس محنت سے، ہر محنت سے مناسبت ہے، ہر محنت سے، مادی لائن کی ساری محنتوں سے مناسبت ہے۔ اگر مناسبت نہیں ہے تو اصل محنت سے مناسبت نہیں ہے، ہاں جس سے ہم بنیں گے، ہاں جس سے ہم بنیں گے، نورانی بنیں گے، صفات والے بنیں گے، اچھے بنیں گے، کامل بنیں گے، اللہ کے محبوب بنیں گے، دین کا نمونہ بنیں گے، دین کی محنت کا نمونہ بنیں گے، اس محنت سے ہمیں مناسبت نہیں۔ صدیوں گزر گئے۔ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلی صدی میں اس محنت کو پوری امت نے کیا ہے، پہلی صدی میں، ہاں لہذا پہلی صدی جو ہے نا، ہاں وہ نمونہ ہے قیامت تک کے لیے، پہلی صدی جو ہے نا، ہاں وہ نمونہ ہے قیامت تک کے لیے، ہاں وہ محترم بزرگوں اس میں رہبری ہے، قیامت تک کے لیے رہبری ہے اللہ کی طرف۔ ہاں بہترین زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد یہ تینوں زمانے جو ہیں، ہاں بھئی قیامت تک کے لیے ہر مسئلے میں رہبری۔ اللہ ہمیں محترم بزرگوں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دین کی محنت کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ بھئی مناسبت ہی نہیں ہوگی تو آدمی کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ اہمیت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہاں کہ بھئی کتنی اہم ہے۔ ایک ایک جز اس محنت کا محترم بزرگوں سیکھنا فرض عین ہے، ایک ایک جز۔ تو پوری محنت کا کیا حال ہوگا؟ وہ ایمان کا سیکھنا فرض ہے کہ نہیں؟ بولو بھئی، اور نماز کا، اور علم کا، اور اللہ کے ذکر کا، اور اخلاق کا، اس میں معاملات بھی ہیں، ہے نا بھئی، اور معاشرت کا، اور اخلاص کا، جس کے بغیر عملی قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، جان کے صحیح استعمال کا سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے جان کس لیے دیے ہیں، اللہ نے مال کس لیے دیا ہے، اس کا صحیح استعمال۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت واقعات، پہلے بھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ چونکہ زیادہ گزرا ہے، اس لیے واقعات بہت ہیں کہ بھئی لوگ بڑی بڑی رقمیں لے کر کے نظام الدین ہاں بھئی آتے تھے اور خدمت میں پیش کرتے تھے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، بھئی آپ کی اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے منور فرمائے، اور پوری امت کی طرف سے بہت بہت بہترین اللہ تعالیٰ بھئی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو بدلہ عطا فرمائے۔ مزاج عام طور پر ہر ایک سے بات کرنے کا نہیں تھا، خود فرماتے تھے بھئی کسی سے مناسبت بڑی جو ہے نا مدت میں ہاں مناسبت پیدا ہوتی ہے، ورنہ مناسبت جب تک پیدا نہیں ہوتی میرا دل کسی سے بات کرنے کو نہیں چاہتا، تو خود بات نہیں کرتے تھے۔ تو ایک صاحب بہت بڑی رقم لے کر کے آئے اور پیش کی، تو حضرت نے فرمایا بھئی ان کو منشی جی کے پاس لے جاؤ، منشی بشیر صاحب، سمجھے؟ ہاں کہ ان کو ان کے پاس لے جاؤ۔ لے گئے ان کے پاس، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے اکرام کیا، ان کا خوب اکرام کیا، اور پھر اس کے بعد میں ان سے بڑی لجاجت سے، خوشامدانہ انداز میں، تواضع کے ساتھ، بڑی عجیب انداز سے جو ہے منشی جی بات کرتے تھے۔ ہاں وہ ہے بات کرنے کا صحیح طریقہ۔ میاں جی محراب کو جن لوگوں نے دیکھا ہے خوب، ہاں بھائی میاں جی کیسے بات کرتے تھے، کتنی لجاجت سے، کتنی تواضع سے، ہاں کیسی خوشامدانہ انداز سے، یہ ہے محترم بزرگوں ہاں طریقہ، کتنی نرمی سے، ہاں کتنی نرمی سے بات کرتے تھے۔ تو بہرحال منشی جی نے کہا کہ دیکھیے حضرات، یہاں پر رقم جو ہے
وہ لی نہیں جاتی، یہاں پیسے لیے نہیں جاتے، بلکہ اس کے ہاں بھائی خرچ کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اس طریقے کو سیکھ لیجئے، پھر خود خرچ کیجئے۔ آپ کا مال ہے، آپ خود خرچ کیجئے۔ دیکھا آپ نے؟ تو بھائی جان کا استعمال، مال کا استعمال، بولو بھائی سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے؟ بولو نا بھائی محترم بزرگو۔ ہاں تو دیکھو جس درجے میں بھی صحیح، ہاں لیکن ایک مرتبہ تو محترم بزرگو یکسوئی کے ساتھ دیکھو 4 مہینے اگر نہیں لگیں گے نا تو مسئلہ کبھی رخ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، اگر 4 مہینے سے کم میں کسی کا 2 دن میں رخ صحیح ہو جائے تو ہم اس سے 4 مہینے نہیں مانگتے، 1 دن میں رخ صحیح ہو جائے تو 4 مہینے ہم اس سے نہیں مانگتے۔ لیکن بات ہی یہ ہے کہ جب تک 4 مہینے ہاں بھائی اصولوں کی پابندی کے ساتھ نہیں لگیں گے رخ صحیح نہیں ہو۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رخ اگر صحیح ہوگا نا تو چونٹی کے رفتار سے بھی اگر چلا جائے گا تو منزل کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو رخ کے صحیح کرنے کے لیے ہیں 4 مہینے۔ بولو بھائی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ خود ہی ہم اپنے تئیں محترم بزرگوں سوچیں، خود ہی اپنے کو اس کے لیے خود کو تیار کرنا پڑے گا۔ کس کو تیار کرنا پڑے گا؟ یہ دوسروں پر محنت، یہ تو مذاکرہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی بولو؟ ہاں مذاکرہ ہے فکر کے لیے، اللہ ہمیں فکر نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دیکھو اب ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں جب محترم بزرگوں اس محنت کو سب سے پہلی ذمہ داری ذات کی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری۔ تو دیکھو اب کیا کریں اس محنت کے ذریعے سے؟ دیکھو محترم بزرگوں بات جیسے سمجھانی چاہیے، میرے بس کی بات نہیں ہے سمجھانا، بس اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے بھی سمجھا دیں اور ہم سب کو سمجھا دیں اور اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دے اور بنا کر ہمیں ہاں بھائی کرنے کی توفیق۔ بہت مختصر محنت ہے، ہاں مستقل محترم بزرگوں، ہاں یہ نہیں ہے کہ بھائی گھر مستقل چھوڑ دینا ہے، وہ تو ایک ضرورت کے تحت۔ ارے بھائی اپنی ضرورتوں کے لیے گھر چھوڑا جاتا ہے نہیں چھوڑا جاتا، جسمانی ضرورتوں کے لیے، مادی ضرورتوں کے لیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، آدمی گھر کے لیے گھر قربان کرتا ہے، گھر چھوڑتا ہے گھر کے لیے۔ آدمی کاروبار کے لیے کاروبار قربان کرتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، کاروبار چھوڑ کر کے۔ میرے محترم بزرگوں اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کی دونوں جہان کی زندگی بن جائے، وہ جس محنت سے بنے گی اس محنت کو سیکھنے کے لیے محترم بزرگوں کیا ہاں بھائی ایک مرتبہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مشاغل سے نکل کر جتنا دور جا سکتا ہے آدمی، جتنا دور جائے گا نا یکسوئی حاصل ہو جائے گی، جتنا دور جائے گا، اور پھر اصولوں کی پابندی کے ساتھ۔ آج کل محترم بزرگوں یہ جو ہے نا بہت بڑا ہاں بھائی محترم بزرگوں کیا عرض کیا جائے، ہاں کہ بھائی یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آج کل موبائل کا زمانہ ہے نا، تو ہر ایک کے ساتھ موبائل ہیں، آدمی جماعت میں نکل کر کے بھی کاروبار میں موجود رہتا ہے، آدمی جماعت میں نکل کر کے بھی گھر میں موجود رہتا ہے، آدمی جماعت میں نکل کر کے بھی محترم بزرگوں اپنے تعلق والوں میں موجود رہتا ہے۔ کیسے اصلاح ہوگی؟ کیسے تربیت ہوگی؟ ہر عمل جب تک نماز کی ترتیب پر نہیں آئے گا محترم بزرگوں اصلاح نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ یہ کام اپنی اصلاح کا ہے۔ کس کا ہے بھائی بولو؟ یہ کام اپنی اصلاح کا ہے۔ پھر محترم بزرگوں دیکھو جب سیکھ کر کے آئیں گے نا اور پھر محنت کریں گے اور سیکھتے ہوئے محنت کریں گے تو محترم بزرگ ایک وقت آئے گا اللہ ہمارے ایمان کو کامل بنائے گا،
بولو بھی بنائیں گے نہیں بنائیں گے اللہ تعالیٰ؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ، اللہ کو اپنے وعدہ پورا کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ بس اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا کیا ہے؟ ہم اس ضابطے پر آنا ہے۔ مسئلہ ہر ایک کا اللہ ہی سے وابستہ ہے، کس سے وابستہ ہے؟ اور محترم بزرگوں، مسائل کے حل کے لیے ہاں بھائی اسباب نہیں ہیں، مسائل کے حل کے لیے اعمال ہیں۔ اعمال میں ترتیب کے اعتبار سے ہاں بھائی ہاں عبادات ہیں، اور عبادات میں اصل نماز ہے۔ اصل کیا ہے بھائی؟ اس لیے آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال میں سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ نماز دیکھیں گے۔ نماز اچھی نکل آئی تو بولو بھائی کیا ہوگا؟ اس لیے نماز کو اچھا بنانا ہے، سارے اعمال اچھے نکلیں گے، سارے اعمال اچھے نکلیں گے۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں بزرگوں، سوچیں ذرا، نماز اچھی بنے گی نا معاملات اسی وقت صحیح ہوں گے، اس سے پہلے معاملات صحیح نہیں ہو سکتے۔ چاہے کتنی ہی ہم نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی حج کر لیں، کتنے ہی عمرے کر لیں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، سارا دار و مدار نماز پر ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، دین سے مراد پورا دین ہے۔ دین سے مراد ہاں جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ہاں محترم بزرگوں، دین سے پورا دین قائم ہوگا۔ نماز اس وقت تک، اس لیے کہ نماز ہی محترم بزرگوں ہاں بھائی نمازی کے اندر سے ہاں برائیوں کو نکالے گی۔ کون نکالے گی؟ کون نکالے گی؟ ذریعہ نماز ہے تربیت کا، تربیت کا بھی ذریعہ نماز ہے، اور بھائی مسائل کے حل کا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیسی قدرت والے ہیں۔ مسائل کے حل کا ذریعہ بھی نماز ہے اور تربیت کا ذریعہ بھی نماز ہے، ہمیں اچھا بنا دے گی۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی نماز اچھی ہوگی اللہ کل قیامت میں اس کا آسان حساب لیں گے۔ کیا لیں گے بولو؟ نماز ہی بن جائے، بس نماز ہی بن جائے، اخلاق خود بخود اللہ بنائیں گے، اخلاق اللہ دیں گے، اخلاق آئیں گی، صفات آئیں گی عبادات کے راستے سے، اخلاق آئیں گے، اللہ اپنے اخلاق عطا فرمائیں، عبادت اللہ اپنے صفات دے دیں گے عبادت کے راستے سے۔ راستہ عبادت ہے، اللہ کا خلیفہ بننے کا راستہ عبادت ہے، عبادت عبادت ہے۔ اللہ کا خلیفہ بننا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے انسان، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ نے اس میں اپنے ذات کے صفات کے جوہر رکھے ہیں۔ بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ انسان کے جسم میں جب اللہ نے روح ڈلوائی ہے نا فرشتے کے ذریعے سے، تو اس روح کو دیکھو، سمجھو بزرگوں، اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس روح کو اللہ نے اپنی ذات کے صفات کے سمندروں میں غوطہ دیا اور پھر اس کو نکال کر ہمارے جسم میں ڈالی ہے۔ اچھا روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، روح نورانی ہے، اللہ کا حکم ہے نا، اس میں نور ہے، روح نورانی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہاں تو دیکھو یہ ہے بھائی، دیکھو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اللہ نے ہماری تربیت بھی اسی میں اس کا آسان حساب لیں گے اللہ تعالی۔ جس کی نماز اچھی ہوگی اللہ اس کا آسان حساب لیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جو آسان حساب ہے اس کے کیا معنی؟
اس کے کیا معنی؟ آسان حساب کے معنی تو بات تو محترم بزرگوں اور بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، ہاں اعمال نامہ بندے کا دیکھ کر کے اللہ یہ فرما دیں جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا. کیا کیا؟ جا جا جنت میں چلا جا، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف. یہ ہے آسان حساب. ذرا نماز بنا کر کے تو دیکھیں کہ بھئی نماز بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں. اور بھئی نماز اچھا اگر ناممکن ہوتا تو اللہ حکم کیوں دیتے؟ ناممکن ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے کہ بھئی ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے تم نے مجھے دیکھا ہے؟ تو دیکھا تو نہیں محترم بزرگوں، لیکن صحابہ نے دیکھا ہے. تو صحابہ نے ویسی نماز بنائی نہیں بنائی؟ تو ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن سن سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سن سکتے ہیں. سن کر کے محترم بزرگوں اس کے مطابق ہاں بھائی پوچھ کر کے نماز کا ظاہر بھی نماز کا باطن بھی کوشش کرنے والا پا لیا کرتا ہے نہیں پا لیا کرتا؟ کوشش کرنے والا پا لیا کرتا ہے. میرے محترم بزرگوں یہ ہے ذات کی ذمہ داری. دیکھو باتیں تو اور بھی میں اس بات کو عرض کر رہا تھا کہ نماز اچھی بن جائے گی نا تو اللہ معاملات کو صحیح کر دیں گے. دیکھو رات ہی کو ہم نے سنا، کل ظہر کے بعد بھی ہم نے اس بات کو سنا کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان کا تعلق اگر صحیح کر لے گا تو اللہ تعالی اس بندے کے اور اپنی ساری مخلوق کے درمیان کے معاملات کو خود صحیح کر دیں. تو اللہ سے سب سے زیادہ تعلق کون سے عمل سے پیدا ہوتا ہے؟ نماز سے. ہاں سب سے زیادہ قرب کون سے عمل سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ سے. ہاں بھائی اللہ سے مناجات، اللہ سے سرگوشی، چپ کے راز و نیاز کون سے عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ اس لیے اور محترم بزرگوں ترقی کرتے کرتے اس نماز کے ذریعے سے اس دنیا میں بندہ اللہ کو دیکھنے والا بن جاتا ہے. اللہ نظر آتے ہیں. کون نظر آتا ہے؟ ہاں ہدایت نماز کے راستے سے ملے گی. ہدایت کون سے راستے سے ملے گی؟ اس لیے کہ نماز میں ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ہاں نماز کو بنانا ہے. دل کے رگو ریشے میں پورا جسم، دل کے رگو ریشے کے اندر جسم کے ہر حصے ایمان سرایت جیسے صحابہ کے سرایت کیا تھا. بولو ہاں بھائی نماز بنانا ہے. میرے محترم بزرگوں زندگی بنے گی. لہذا ذات کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دیکھو اور بھی ذمہ داریاں ہیں. ہاں بس یہ ہے کہ محنت کے رخ پر پڑے جائیں گے نا تو ساری ذمہ داریاں اللہ پورا کرنے کی ہمارے اندر استعداد پیدا فرما دے. کیا کریں گے؟ بولو نا. ہاں استعداد. یہ محنت استعدادی محنت ہے. اگر سیکھیں گے نا، سیکھے بغیر تو بھائی کوئی کر نہیں سکتا. سیکھے بغیر تو کوئی کر نہیں. اور ہر چیز اپنے ماحول میں سیکھی جاتی ہے. ہر چیز اپنے. آج محترم بزرگوں دین کی محنت کا ماحول بولو بھائی ہمارے گھروں میں ہیں. ہمارے گھروں میں ہیں. ہاں اپنے گھروں میں ماحول کا بنانا دین کی محنت کا یہ ہماری ذمہ داری. کس کی ذمہ داری ہے؟ گھروں میں دین کا ماحول بنے گا نا تو گھر کے اندر رہنے والا ہر فرد کامل ایمان والا بن جائے گا. کیسا بنے گا؟ صحابہ کے بچے، صحابہ کی مستورات اور خود انصاری صحابہ مقام پر رہتے ہوئے کامل ایمان والے بنے ہیں. ماحول تھا. کیا تھا؟ بولو. ماحول تھا. آج ماحول ہمارے گھروں میں ہے، اس کے بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے. اللہ ہم سے پوچھیں گے. اللہ کا حکم ہے اے ایمان والوں
تم اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو بتاؤ بھئی یہ ذمہ داری ہوئی نہیں ہوئی؟ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے بھی، تو کیسے بچائیں گے؟ خود ہی بچنا نہیں آ رہا، خود ہی بچانے کی فکر نہیں ہے، ذات کے بچانے کی فکر، تو اہل و عیال کو کیسے بچائیں گے؟ لہذا اب اہل و عیال کو بچانے کی فکر آ جائے گی، ذات کو بچانے، اب محنت ہوگی نا گھر پر، گھر کی تعلیم کے ذریعے سے۔ گھر کی تعلیم اسی کے لیے ہیں، سمجھ میں اس وقت آئے گا، اللہ اس وقت سمجھائیں گے جب گھر کی تعلیم صحیح ترتیب سے اور اہتمام کے ساتھ اور سیکھتے ہوئے کی جائے گی۔ کیسے کی جائے گی؟ ہاں 3 باتیں یاد رکھنا ہے۔ ایک تو صحیح ترتیب سے، ہر عمل میں صحیح ترتیب سے اور اہتمام کے ساتھ اور سیکھتے ہوئے کیا، کیونکہ کام ہی سیکھنے کا ہے۔ کیا ہے بھائی بولو؟ اور سکھانا بھی ہے، بولو؟ ہاں یہ محنت اس رخ سے ہے کہ بھائی جو سیکھیں گے، ہاں بھائی وہ اپنے ساتھیوں کو بھی سکھائیں گے، جو سیکھیں گے وہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں گے۔ گھر میں دین کی محنت زندہ ہوگی تو گھر میں 100% دین زندہ ہو، ایمان بچوں کا کامل بنے گا۔ کس کا بنے گا بولو؟ ہاں آپ، کیونکہ صدیوں ہو گئے نا، صدیوں ہو گئے اس محنت کو امت سے، ہاں بھائی نکلے ہوئے، چھوٹے ہوئے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ وہ تو کریں گے نا، ہاں بھائی جیسے کہا جا رہا ہے ویسے کریں گے نا، تو پھر اللہ سمجھائیں گے۔ کون سمجھائے گا؟ مشاہدہ کرائیں گے نا اللہ۔ اللہ کیا کرائیں گے؟ مشاہدہ کرائیں گے، اللہ دکھائیں گے۔ محترم بزرگوں، ہاں کہ بھائی ہمارے گھر نمونہ بنے، ہماری زندگیاں نمونہ، یہ محنت ہے۔ جیسے صحابہ کے گھر نمونہ بنے، صحابہ کی زندگیاں نمونہ بنی، یہ محنت اس کے لیے۔ محترم بزرگوں، ہماری بستیاں نمونہ بنیں گی۔ آج ماحول نہیں بن رہا، بقول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ مجھے خطرہ ہے اس بات کا، اس کام میں، کہ کام کرنے والے یہ سمجھ رہے ہوں کہ کام ہو رہا ہے، ہاں کہ بھائی اجتماع ماشاءاللہ یہ کوئی کام ہے۔ محترم بزرگوں، یہ تو ایک وقتی چیز ہے، اور ایک وقتی چیز ہے سب کو جمع کر کے، اور محترم بزرگوں ہاں بھائی ان کو مقصد سمجھانا ماحول کے ذریعے، سمجھ گئے؟ آج ماحول کہیں نہیں ہے، ہاں لوگ یہ محترم بزرگوں ایسا ماحول ہے کہ اگر یہ 2.5 دن کسی کے صحیح یہاں پر گزر جائیں، دل پلٹ جائے گا۔ کیا پلٹ جائے گا؟ ہاں لیکن کون گزارے؟ کون گزارے؟ یہ سارا کا سارا بھائی بولو کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ اللہ نے اتنا آسان کر رکھا۔ یہ 2.5 دن اگر صحیح گزر جائیں گے نا، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں کبھی گزار دیے، ضرورتیں بھی بھائی ضروری ہیں پوری کرنا، تو سلوٹوں میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ 100% مجمع کو، بولو بھائی دل پلٹ سکتے ہیں نہیں پلٹ سکتے؟ اچھا کچھ لوگوں کا پلٹیں گے۔ محترم بزرگوں، جو مجبور ہوگا، عذر شرعی ہوگا، جسے عذر شرعی ہوگا، وہ تو اللہ کے راستے میں نہیں جا سکے گا، وہ تو معذور ہے نا، عذر شرعی ہے، لیکن وہ روتا ہوا واپس لوٹے گا، وہ روتا ہوا واپس لوٹے گا۔ ایک اجتماع کا حال، اجتماع میں تو نہیں جانا ہوا محترم بزرگوں، لیکن اس اجتماع سے جب شریک ہونے والے واپس آئے تھے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے، ان کے آنسو، ہاں یہ اجتماع اس کے لیے ہیں، ہاں دلوں کا رخ پلٹ جائے گا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا اس کے لیے ہے کہ بھئی 24 گھنٹے کا ماحول ملے گا، ایک دن فرشتوں کی صحبت ملے گی، فرشتوں کی صحبت، فرشتوں کا ساتھ رہنا، ایمانی ماحول ملے گا، عبادت کا ماحول ملے گا، علم کا نورانی ماحول ملے گا، اللہ کے ذکر کا نورانی ماحول ملے گا، اکرام کا، اخلاق کا، اور محترم بزرگوں معاملات کی عملی مشق کا ماحول ملے گا، اور اخلاص کے سیکھنے کا ماحول ملے گا، جان کے صحیح استعمال کا سیکھنے کا ماحول ملے گا، مال کا، معلوم ہے
ایک پائی بھی اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہاں بھائی اسراف میں نہیں لگ سکے گی، اگر اصول کے ساتھ مال خرچ کیا جائے گا کہ بھائی اسراف سے بچنا ہے، اسراف سے بھی بچنا ہے، کسی کی چیز پر نگاہ بھی نہیں جان. کتنا زبردست تربیت کا نظام اللہ نے دیا ہے میرے محترم بزرگوں، اندازہ نہیں کر سکتے. بڑے بڑے اہل اللہ محترم بزرگوں، وقت نہیں ہے سب کی بات کو عرض کرنے کا. اس بات کو کہتے تھے کہ بھائی ہاں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جنت لوٹی اور مولانا الیاس نے لوٹ لی، ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے. ہم تو یہ سب کس کے اعمال نامے میں جائے گا بولو؟ اور اتنا ہی نہیں، پوری دنیا کا حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے. میرے بزرگوں بس ایک دو باتیں اور عرض کر کے یہ آخری بات سمجھ لو، پھر انشاءاللہ ہمیں بھائی دیکھو ہاں بھائی عزائم کرنا چاہیے. بولو بھائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں محترم بزرگوں، اگر ہم عزائم نہیں کریں گے، اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماریں گے، اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماریں گے. اللہ بھائی مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل صدقات میں کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، ہاں انتقال ہو رہا تھا یعنی سکرات کی حالت میں، تو بڑی مسرت سے، بہت سرور کے ساتھ، بڑی مسرت سے یہ فرما رہے تھے کہ لوگ اپنے پیچھے محنت کر کے اپنے پیچھے افراد چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے میں ملک چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اور آگے لکھا ہے حضرت شیخ نے کہ اب یہ محنت عرب میں اور بھی دنیا کے ممالک میں، ہاں حضرت شیخ کے زمانے میں ہی، ہاں محترم بزرگوں دنیا کے ممالک میں اب یہ محنت ہو رہی ہے. تو محترم بزرگوں یہ تو اصل محنت، یہ تو اجتماعی محنت کے اثرات ہیں اور نقل و حرکت کی وجہ ہے. دنیا میں پھیلنا نقل و حرکت سے ہی ہوگا نا دنیا میں. بھائی جب ہم اپنی اصلاح کی نیت سے ایک ماحول کے اندر اپنی تربیت کرتے ہوئے، اپنی اصلاح کرتے ہوئے چلیں گے، اجتماعی اعمال بھی کریں گے، انفرادی اعمال بھی کریں گے، اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے، تو اجتماعی اعمال سے ماحول بھی بنتا ہے. اجتماعی عمل سے ہاں ماحول بھی بنتا ہے. جماعتوں کو جب اللہ کے راستے میں روانہ کیا جاتا ہے تو بہت جانا تفصیل سے، ترتیب سے ان کو ہر بات سمجھائی جاتی ہے. بہرحال میرے محترم بزرگوں، اجتماعی اعمال سے ماحول بنتا ہے. پھر نقل و حرکت، اب اس ماحول کو جب لے کر کے پھریں گے، بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ سورج جب اپنے اندر روشنی کو لے کر کے چلتا ہے تو ہر جگہ روشنی پہنچ جاتی ہے نہیں پہنچ؟ بولو بھائی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے نہیں پہنچ جاتی؟ ظلمت لے کر کے اگر چلے سورج تو ہر جگہ اندھیرا پھیلے گا، اجالا آئے گا، ہر جگہ اندھیرا پھیلے گا. اس محنت کی محترم بزرگوں خصوصیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی خصوصیت ہے کہ نقل و حرکت کے ساتھ یہ محنت کی جائے، مقام پر رہ کر کے بھی کی جائے. زیادہ حصہ مقام کا ہے کہ اصل مقام پر ماحول بنے گا اس محنت، لیکن محترم بزرگوں پھیلتی چلی جائے گی. اور نقل و حرکت میں بھی ہر جگہ محترم بزرگوں محنت کرنے والے تیار ہوتے چلے جائیں گے. ہر جگہ آج دنیا کا کوئی حصہ ایسا ہو، ہاں کوئی باقی بچا ہو، کوئی نہیں بتا سکتا جہاں پر اللہ نے اپنی قدرت سے اس محنت کو نہیں پہنچایا ہے. اور اس محنت کو محترم بزرگوں جو بھی اصولوں کے ساتھ کرے گا نا اپنی اصلاح کی نیت سے، اور بھائی محترم بزرگوں ہاں دیکھو توسیع نیت سے اور اخلاص نیت سے، تو جتنا بھی دین اللہ پھیلائیں گے، دین تو اللہ پھیلائیں گے، دین کون پھیلائے گا؟ ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن حساب میں محنت کرنے والوں کے اللہ لگائیں گے. حالانکہ محترم بزرگوں محنت کرنے والے ذات کے بنانے کے لیے، اور بھائی توسیع نیت یعنی
عالم کی نیت سے کریں گے، نیت کریں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے اثرات عالم پر پڑتے ہیں، آپ کے عالمی نبی ہونے کی نسبت کی وجہ سے۔ لہذا محترم بزرگوں دیکھو، بس یہ ہے کہ اب تو اس بات کا اللہ ہمیں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔